ایک دفعہ پھر خوش آمدید خواتین و حضرات، میں ہوں محمد شاداب عباسی اور اردو پوائنٹ کے زیر اہتمام مقابلہ تقریر، مقابلہ فن تقریر کے اندر ہماری سیریز کی کیٹیگری جو ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں 5 طلبہ طالبات پاکستان کے مختلف اداروں سے تشریف لائے ہیں اور یہ یہاں پر آج اردو کی سنجیدہ تقریر آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کا موضوع ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ ہمارے اس تقریری مقابلے کے سب سے پہلے مقرر گورنمنٹ کالج آف سائنس وحدت روڈ لاہور سے جناب سلمان طاہر صاحب، اور ان کا موضوع ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ وہ شام ہمیں یاد ہے صدر علی وقار، جب بوڑھے کانپتے ہاتھ اپنی جوان اولاد کو اٹھا کر مٹی میں دفن کر رہے تھے۔ وہ شام ہمیں یاد ہے صدر علی وقار، جب نئی نویلی دلہن کا سہاگ اسی کے سامنے تڑپ کر اجڑ رہا تھا۔ وہ شام ہمیں یاد ہے صدر علی وقار، جب آنکھوں میں بسے خواب، دل میں بسی فریاد پاؤں تلے روند دی جاتی ہے۔ وہ شام ہمیں یاد ہے صدر علی وقار، جب ریل گاڑی بوسیدہ لاشیں لے کر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پہنچتی ہے اور اس ریل گاڑی سے مسافر نہیں بلکہ خون کی بوندیں ٹپکتی ہیں۔ اور اس شام ظلم کی تاریکیوں نے حق پر ایک ایسا ظلم ڈھایا کہ صدر علی وقار تاریخ نے یہ ساری داستان آنسوؤں کے ساتھ ارکام کی، اور غم کی شام طویل ہوتی ہے اور ہم سے دکن چھین لیا جاتا ہے، اور ہر روز ایک ایسی تقریر سنائی جاتی ہے کہ جس میں صوبائیت، فرقہ پرستی، انتہا پسندی کی تلقین کر کے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، مگر ظلم تو یہ ہے صدر علی وقار، ہر اس تقریر کا اختتام پاکستان پائندہ باد پر کیا جاتا ہے، اور غم کی شام اور طویل ہوتی ہے، اور ووٹ بٹورنے والے جلاد ہمارے گھروں کے سامنے آ کر ہم سے ووٹ وصول کرتے ہیں، اور صدر علی وقار اگلے 5 سال ریاست کے ہر فٹ پاتھ پر ایک نیا تماشا ہوتا ہے۔ ایک طرف ریاست کا نوجوان نشے سے دھندلایا ہوا موت کی صدا بلند کرتا ہے، اور دوسری طرف ریاست کا معصوم بچہ بھوک سے ستایا ہوا روٹی کی صدا بلند کرتا ہے، مگر ریاست ان تمام صداؤں سے بلند ہو کر اپنے ضمیر کو دور کسی بے حسی کے قبرستان میں دفن کراتی ہے، اور وہ ضمیر 5 سال بعد جاگتا ہے اور اس غم کی شام کو اجالے میں بدلنے کا وعدہ کرتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جو میری آنکھوں نے دیکھا تمہیں بتا دوں تو کیا کرو گے، جو سن رہے ہو وہ کچھ نہیں ہے، میں سب سنا دوں تو کیا کرو گے، یہ ہڈی بوٹی پہ پلنے والے تمہیں بھی جان سے عزیز تر ہیں، میں ان کے شجرے سارے نسب کہیں ملا دوں تو کیا کرو گے، اے گنگو بہرو تم کب تک جیو گے اس زمین پر بوجھ بن کر، میں سارے شجرے کا حصہ تمہیں بتا دوں کیا کرو گے، میں تمہیں بتا دوں تو کیا کرو گے۔ صدر علی وقار کب تک رستم کا فارس محمد بن قاسم کا انتظار کیا جائے گا؟ آج برہان وانی بن کر اس غم کی تاریکی کو مٹانا ہے اور خود کو تغیر کے حوالے کرنا ہے۔ ہمارے اس تقریری مقابلے کے دوسرے مقرر جن کا تعلق ہے گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ سے، اور ان کا نام ہے سجاد احمد، اور ان کا موضوع ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ 10 درہم 20 درہم 30 درہم، یہ بولی اس غلام پر لگائی جا رہی تھی صدر علی وقار، کہ جس کی خوشیوں کے ساتھ اس کے خواب بھی مویشی منڈی میں فروخت کر دیے گئے۔ اس کی آنکھوں میں لگی غم کی آگ
उस आज़ादी के सवेरे को तकती रही और लबों पर छाई ये खामोशी चीख चीख के कहने लगी कि ऐ मसलहते हक़ के जवाज़ बंदो, मेरे लिए 2 वक्त की रोटी तो दूर, 2 पल आज़ादी के जीना भी किसी मोजज़े से कम नहीं। मेरी बगावत के एक कदम पर ये नुकीले गिद्ध मुझे नोच खाएंगे और आने वाली तमाम नस्लें मुझे फरेबी का नाम देंगी और ये तमाशा पसंद आवाम गुर्बतो अफलास के शोलों पे फ़कत मेरा रक्स देखेगी। तो ऐसे फिरौनों के देश में सुख की शब नहीं आया करती, बल्कि जी हजूरी में यही सदाएं बुलंद होती हैं कि एक कशकोल टूटे तो हाजिर है सर, इनको कासा बना के भी खैरात ले। तेरे बंदों के लिए दुआ गो हैं हम, तेरे बिजनेस हर एक सो सलामत रहे, ता कयामत रहे। बाजवे और शरीफों की भी खैर हो, चौधरी और भुट्टो सलामत रहे, ता कयामत रहे। अरे हम तो है ही भिखारी, हमारा है क्या? हाँ मगर तेरी औलाद जख्मी ना हो, तेरे हमजे बिलावल सलामत रहे, ता कयामत रहे। तेरे हमजे बिलावल सलामत रहे, ता कयामत रहे। माना कि लबों पर सिसकियाँ और आँखों में नमी है सदर आली वकार, मगर वक्त का तकाजा है कि सियारातों के बाद एक उजाला ज़रूर आता है। मुझे उम्मीद है कि वो सुबह आएगी जब इस कौम के हाथों में मशाल थमाई जाएगी। मुझे उम्मीद है कि वो सुबह आएगी जब इस सरजमीन पे जमहूरियत नहीं बल्कि फारूकियत, सिद्दीकियत और उस्मानियत अपने कदम रखेगी। मुझे उम्मीद है कि वो सुबह आएगी जब किताबों पर लहू की बूंदें नहीं बल्कि रोशनाई से रब्बी ज़िदनी इल्मा लिखा जाएगा, क्योंकि ये रात अपने स्याह पंजे जिस कदर भी दराज कर ले, मैं तीरगी का गुबार बनकर निकल पड़ूंगा। मुझे खबर है कि एक जुगनू के जागने से ये तीरगी की दबीस चादर नहीं घटेगी। मैं रोशनियों की लकीर बनकर किसी सितारे की मिसल निकलूं कि बस्तियों को खबर ना होगी। ये रात अपने स्याह पंजे जिस कदर भी दराज कर ले, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। हमारे आज के इस मुकाबले की तीसरी मुकर्ररा जो तशरीफ़ लाई है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, और इनका नाम है कशफ सहर राना, और इनका भी मौजू है लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। वला तकनतु मिर रहमतिल्लाही, ये वो सदा है जो तही दामनियों लाचारगी और घटाटोप अंधेरों में मुझे मायूस नहीं होने देती। ये वो सदा है जो मेरे ईमान को कमज़ोर नहीं होने देती। ये वो सदा है जो हर गुज़रते दिन हर नई जुल्म की दास्तान में मेरी उम्मीद को नहीं मरने देती और मुझे ये बावर करवाती है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और आज भी बिलाशुबा हालात इंतहाई नामसाइद हैं। मेरे मुल्क का हर बच्चा लाखों का मकरूज़ है। मुआशी निज़ाम ने पहले मेरी तिजारत को ताराज किया और अब मेरे किसानों की सांसें खींच रहा है। जुल्मतों का वो दौर के कहीं सानेहा सफूरा तो कहीं हज़ारा बरादरी की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी, मगर आली वकार मेरा विजदान ये कहता है कि इस शबे गम की सहर होकर रहेगी कि हमने जुल्म बर्बरियत के बाजार गर्म देखे मगर आइंदा नहीं देखेंगे। हमने इफलास और फाका मस्ती के सदमे झेले मगर आइंदा नहीं झेलेंगे। हमने मासूमों के नोहे सुने मगर आइंदा नहीं सुनेंगे। हमने अदलो इंसाफ की बोलियां लगती देखी मगर आइंदा नहीं देखेंगे। हम तबकाती इम्तियाज की चक्कियों में पिसे मगर आइंदा
نہیں پسیں گے، وہ سحر ضرور آئے گی جب شاہراہوں پر جسموں کی بوسیدگی کے نوحے نہیں سنائی دیں گے، اور امن و آشتی کے پنچھی اپنی آشیانوں میں لوٹ آئیں گے کہ ایک دن کالی رات ٹلے گی، غم کے بادل چھٹ جائیں گے، نہ آنسو نہ درد رہے گا، نہ کوئی دہشت گرد رہے گا۔ اے لوگو تم دیکھنا ایک دن اس دنیا کے سب جھنڈوں پہ بس ایک چاند اور تارا ہوگا، امن و امان کے سائے نیچے پاکستان ہمارا ہوگا، امن و امان کے سائے نیچے پاکستان ہمارا ہوگا۔ صدر اعلی وقار، ظلمت کی بہرحال ایک عمر ہوتی ہے جس کے اختتام پر صدیوں سے پتھرائی آنکھوں کی نیلمی مسرت جاگ اٹھتی ہے اور شہر کی فصیل سے بہار کی رت جھانکنے لگتی ہے۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کیا ہم یوں ہی شب غم کا ماتم کرتے رہیں گے یا پھر اپنے فکر و عمل سے تماشاہائے زیست کی نشاط انگیزیوں کو اپنا مقدر بنائیں گے۔ سپیریئر یونیورسٹی سے تشریف لائی ہماری اگلی یعنی کہ چوتھی مقررہ، جن کا نام ہے فائزہ ادریس، اور ان کا موضوع ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ دن 2 مئی، شہر ایبٹ آباد، وطن پاکستان۔ ایبٹ آباد کی سرزمین سے کچھ افراد ہیلی کاپٹر کے ذریعے اترتے ہیں اور دنیا کے نام نہاد دہشت گرد کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں، اور یہ سارا منظر سفید رنگ کے گھر میں دکھایا جاتا ہے، اور یہ منظر اس وقت غم کی شام میں بدل جاتا ہے جب ہماری قومی سلامتی اور قومی غیرت کو ہیلی کاپٹر کے پہیوں تلے روندا جاتا ہے۔ غم کی شام کا یہ منظر اس وقت بھی دکھائی دیتا ہے جب امن کے نام پر ماڈل ٹاؤن کی سڑکوں پہ تماشا لگایا جاتا ہے۔ غم کی شام کا یہ منظر اس وقت بھی دکھائی دیتا ہے جب بھاری بوٹوں والوں کو سڑکوں سے ایوانوں میں بٹھاتے ہوئے زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ غم کی شام کا یہ منظر آرمی پبلک سکول کے احاطے میں دکھائی دیتا ہے۔ غم کی شام کا یہ منظر کبھی سوات تو کبھی قصور کی ننھی زینب کی لاش پر دکھائی دیتا ہے۔ غم کی شام کا یہ منظر انصاف کے علم برداروں کے ہاں جب کم سن کام والی بچی کے ہاتھ جلا دیے جاتے ہیں، یہ منظر اس وقت بھی دکھائی دیتا ہے۔ غم کی شام کا یہ منظر اس وقت بھی دکھائی دیتا ہے جب ہماری معاشی پالیسی گوری چمڑی والے کے میز پر بیٹھ کے بنائی جاتی ہے۔ غم کی شام کا یہ منظر اس وقت بھی دکھائی دیتا ہے جب فلسطین اور کشمیر میں ماؤں کی گودیں اجاڑی جاتی ہیں، بہنوں سے ان کے بھائی چھینے جاتے ہیں، جب بابا بابا کہنے والے معصوم لاڈلوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں یتیم کیا جاتا ہے۔ غم کی شام کا یہ منظر اس وقت بھی دکھائی دیتا ہے، مگر صدر اعلی وقار میں سب کچھ سہ رہا ہوں فقط یہ سوچ کر کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ صدر اعلی وقار میں نا امید نہیں ہوں، میں امید کے شجر سے پیوستہ ہوں۔ مجھے امید ہے نسل نو سے کہ اٹھو خیرت پہ ان دنوں جنون کا عتاب ہے، اٹھو کہ ہر عذاب سے عظیم یہ عذاب ہے، اٹھو تمہارے پاس حکمتوں بھری کتاب ہے، اٹھو تمہارے پاس ہر سوال کا جواب ہے، وہ حوصلہ جو زخم جاں سے خنجروں کو کاٹ دے، ادو دلوں کو چیر دے، ادو گلوں کو کاٹ دے، گلوں کی تیز دھار سے جو خنجروں کو کاٹ دے، وہ حوصلہ تیرے خمیر میں تیرے جگر میں ہے، جو کٹ کے سرفراز ہو وہ بات تیرے سر میں ہے، جو کٹ کے سرفراز ہو وہ بات تیرے سر میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس مقابلہ اردو سنجیدہ تقریری مقابلے کی آخری مقررہ جامعہ پنجاب سے تشریف لائی ہیں شباہت قمر، اور ان کا موضوع ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کا وہ قافلہ صدر اعلی وقار
وہ قافلہ جو راستے میں لاشیں بکھیرتا ہوا آیا، جس کا ہر سپاہی لٹا ہوا، وجود زخمی، دل زخمی، زندگی کے سہارے چھنے ہوئے تو جدائیوں کے زخم لگے ہوئے، اور ہندوؤں کی مکاریوں کے ڈسے ہوئے اور سکھوں کی برچھیوں سے کٹے ہوئے وہ قافلے اپنے زخموں کو شمار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ وہ لٹی عصمتوں کے بجھے چراغوں کا ملال کرتے تھے، وہ اپنے اجڑے گھروں اور بچھڑے ہوں کو یاد کرتے تھے مگر یقین سے یہ کہتے تھے کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اور علی وقار یہی وہ عزم تھا کہ جسے لے کر وہ قافلہ والے منزل پاکستان پر پہنچے تو آبلہ پا جھوم اٹھے، پھٹے ہونٹوں اور اشک بار آنکھوں نے اس مقدس سرزمین کو بوسے دیے۔ مگر افسوس علی وقار، افسوس کہ ہم انہی قافلہ والوں کی نئی نسل منزل پر کھڑے نشان منزل تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے زمان و مکان کو شب و روز میں الجھا کر مار دیا، ہم نے اس معجزہ فن کو امریکہ کی گلیوں میں نیلام کر دیا کہ جس سے خون جگر کی نمود ہونا تھی، ہم نے اس ذوق یقین کو خیرات کر دیا کہ جس نے غلامی کی زنجیروں کو کاٹنا تھا، ہم نے اس یقین محکم کو رچرڈ باؤچر کے حوالے کر دیا جس نے جہاد زندگانی میں ہماری شمشیر بننا تھی۔ مگر علی وقار، ہم آپ کی نئی نسل ہیں، ہماری آنکھوں میں دیکھیے اور اطمینان قلب رکھیے کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ اب وقت ہے تغیر کا، تبدیلی کا، اب وقت ہے خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کا۔ تو پھر چلو، پاؤں زخمی صحیح ڈگمگاتے چلو، راہ کے سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو۔ رو کشے نیکوبت کتنے کوہتا قد، سر پہ بادل لیے ہیں تہیا کیے، بارش زہر کا ایک نئے کہر کا۔ میرے دیدہ ورو، میرے دانشورو، اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو۔ تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہوں، ڈوب ہی جائیں گے، ڈوب ہی جائیں گے۔ اردو کے طنزیہ اور مزاحیہ راؤنڈ کے بعد اردو سیریز کی جو کیٹیگری ہے اس کے ریزلٹس کا بھی جو ٹائم ہے وہ آن پہنچا ہے، اور اس کے انعامات کی تقسیم کے لیے میں گزارش کروں گا اردو پوائنٹ کے سینئر اینکر پرسن جناب فرحان خان صاحب سے کہ وہ پلیز میرے ساتھ روسٹر پر تشریف لائیں اور ہمارے جو فاتحین ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تحائف تقسیم کریں۔ تیسری پوزیشن کے جو حقدار قرار پائے ہیں ان کا تعلق ہے گورنمنٹ کالج آف سائنس وحدت روڈ لاہور سے جناب سلمان طاہر۔ سلمان طاہر سلمان طاہر کے بعد دوسرے انعام کی حقدار قرار پائی ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے کشف سحر رانا۔ کشف سحر رانا کشف سحر رانا کے بعد ہمارے آج کے اس مقابلے کے اردو پوائنٹ کے زیر اہتمام تقریری مقابلے کی جو فاتح ہیں، فرسٹ پوزیشن کی حقدار جو قرار پائی ہیں، ان کا تعلق ہے جامعہ پنجاب سے شباہت قمر۔ فرحان بھائی آپ کو بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس مکمل جو ہمارا مقابلہ تھا یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا، آپ کے نظارے کا بہت شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔